ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حرمت والے دن ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم کا اعلان فرمایا، یعنی کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام اور اسی طرح سے ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرو، گناہوں سے بچو۔ یقیناً دوسرے ایام میں، دوسرے مہینوں میں بھی گناہ سے بچنا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ حرمت والے مہینے ابتدا ہی سے جو ہے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مزید وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمائی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ جس مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اور جس مہینے میں ہم داخل ہونے والے، یہ دونوں مہینے حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے، یعنی کہ ان مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ابتدا ہی سے اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، یہاں تک کہ مشرکین عرب بھی ان مہینوں کا احترام کرتے، اور ان مہینوں میں ہر طرح کے فسق و فجور سے، لڑائی جھگڑے سے، گناہوں کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھا کرتے۔ اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، جس طرح سے ہم دیکھیں تاریخ کی ایک جنگ ہے جسے جو ہے حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ حرب عربی زبان میں کہتے ہیں جنگ کو، اور فجار کہتے ہیں گناہ کو، فسق و فجور جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ مشرکین عرب کے درمیان ذی القعدہ کے مہینے میں، یعنی کہ حرمت والے ان مہینوں میں سے ایک مہینے میں ایک جنگ پیش آ گئی، جو وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جنگ پیش آ گئی، حالات ایسے بن گئے کہ ان کو لڑنا پڑا۔ تو انہوں نے اس جنگ کا نام رکھا حرب الفجار، گناہ کی جنگ، گناہ کی جنگ، کیونکہ وہ اس میں حرمت والے مہینے میں وہ جنگ ہوئی۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ ان مہینوں کی حرمت ابتدا ہی سے ہے، اور ان مہینوں کی جو ہے حرمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا اور بتایا کہ جو ہے یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ ذی القعدہ کا مہینہ جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں جو اختتام پر ہے، اور ان قریب ہم جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے، وہ خود بھی جو ہے احترام کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور ان حرمت والے مہینوں میں سے بھی ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں والفجر ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ، قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ بتانا مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ یہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ایام ذی الحجہ، یعنی کہ عشر ذی الحجہ جسے ہم کہتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن یہ یہاں پر مراد ہیں۔ ان دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کوئی عمل جو ہے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان دنوں کے مقابلے میں کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی کہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی بتائیں کہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں کیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں سن لو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ الا رجل خرج بنفسه ومال، سوائے اس آدمی کے جو اپنے جان و مال کے ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں نکلا، ولم يرجع من ذلك بشيء، اور کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹا، یعنی کہ اس کی جان بھی جو ہے شہید ہو گئی اور اس کا مال بھی جو اس میں قربان ہو گیا، وہ شخص ان اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ محترم حاضرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو بہت سارے ہیں اور اسی طرح سے جو فضیلت والے دن بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنے محبوب، اتنے پسندیدہ کیوں ہیں؟ آخر عشرِ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلت احادیث میں کیوں آ رہی ہے؟ تو علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ جو ایام ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں کے اندر شریعت میں بڑی بڑی جتنی عبادتیں ہیں سب کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ شریعت میں جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کو ان دنوں کے اندر جمع کر دیا گیا۔ جیسے ہم دیکھیں بہت بڑی بڑی عبادتیں جو شمار کی جاتی ہیں، وقت ایک میں تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو دن ہمیں مل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ 10 دن عطا فرمائے۔ وگرنہ یاد رکھیں یہ دنیا کے افضل ترین 10 دن ہیں، دنیا کے سب سے افضل 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی، گویا کہ اس اعتبار سے جس کو یہ دن مل گئے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہو گیا کہ دنیا کے سب سے افضل دن اس کے حصے میں آ گئے، اس کے نصیب میں آ گئے۔ اب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو دن ہم کو نصیب ہو رہے ہیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان دنوں کا احترام اپنے دلوں میں پیدا کریں، ان دنوں کا احترام اپنے دلوں میں پیدا کریں اور یہ نیت ہم اپنے آپ میں کر لیں کہ یہ جو 10 دن میرے نصیب میں آنے والے ہیں میں ان سے خوب فائدہ اٹھاؤں گا، ان میں جو ہے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کروں گا، اعمال صالحہ میں، خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سب سے پہلے اپنے دل میں نیت کر لے، ارادہ کر لے، وگرنہ یاد رکھیں نیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو تو پھر بہت سارے جو ہے فضیلت کے کام انسان کے سامنے آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، انسان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم سب سے پہلے اس بات کی نیت کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ یہ 10 دن جو میری زندگی میں آنے والے ہیں میں ان 10 دنوں کو اپنے حصے میں، اپنے نصیب میں، اپنی زندگی میں اعمال کے دن بناؤں گا۔ ان دنوں میں خوب زیادہ سے زیادہ میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کروں گا، ان 10 دنوں سے میں خوب فائدہ اٹھاؤں گا اور ان 10 دنوں میں ہر طرح کی سستی، کوتاہی، کاہلی سے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا۔ یہ سب سے پہلے ہم اس کا ارادہ کر لیں۔ دوسری بات
دوسری بات یہ کہ ہم ان دنوں میں گناہوں سے کثرت سے بچیں، یعنی کہ عام دنوں میں تو گناہوں سے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو خاص جو حکم دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان دنوں میں گناہوں سے بچو، تو اس اعتبار سے ہم تمام کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، گناہ کبھی انسان کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی کبھار کچھ گناہوں کو معمولی سمجھ کے کر لیتا ہے لیکن وہ گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، ہر گناہ سے چاہے چھوٹا آپ کی نظر میں آئے یا بڑا آپ کی نظر میں لگے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں، یہ دوسری بات۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں شریعت اسلامیہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں کے اندر امہات العبادات یعنی کہ بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا گیا جو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اتنی بڑی عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ جیسے سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھیں، شہادتین کی گواہی دینے کے بعد انسان پر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ان دنوں میں ادا کی جاتی ہے، تو ہم اس بات کی کوشش کریں، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں ہم پابندی کی کوشش کریں، خصوصاً فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اس نیت کے ساتھ ہم اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ فرائض کا تو ہم اہتمام کریں لیکن ساتھ میں سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، کوشش کریں وقت مل گیا کچھ نفل نمازیں پڑھ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا، نفل نماز آپ نے پڑھی، سنت آپ نے پڑھی، فرائض آپ نے انجام دیے، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں یہ عمل سارے دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے اعمال کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم عمل کریں، اور سب سے بڑی عبادت اگر مانی جاتی ہے، شمار کی جاتی ہے، اور ایک مسلمان پر سب سے پہلا جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے نماز دین کا اہم رکن ہے اور ستون ہے، تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ پابندی کی کوشش کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ نماز ہے جو ان دنوں میں انجام دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں نماز کے بعد جو ہے ایک ذکر آتا ہے، اور اسی طرح سے دین کے اہم ستونوں میں سے ایک ستون ہے، رکن ہے، وہ روزہ ہے۔ روزہ بھی ان دنوں میں جو ہے رکھا جاتا ہے، اور خصوصاً عام ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہیں ان تمام میں بھی بعض احباب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے 9 دن 9 ذی الحجہ تک مکمل روزے رکھتے ہیں۔ یقیناً بڑا پسندیدہ عمل ہے، جو عمل بھی کیا جائے اللہ کے نزدیک ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس بات کی خواہش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے روزے رکھوں گا، تو رکھ سکتا ہے، گنجائش ہے، رکھنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو عمل ہم کریں گے، یہ جو روزے ہم رکھیں گے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی جو ہے فضیلت بتاتے ہوئے یہ بیان فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ دیگر عبادتیں بھی ہیں لیکن دیگر عبادتوں کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں بدلہ دوں گا، نہیں، روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور یقیناً کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دیکھیں ان دنوں سے ہٹ کر عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، احتسب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے ایک دن کے روزے کے بدلے میں، عرفہ کے ایک دن کے روزے کے بدلے میں یہ ایک جو روزہ ہے ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک روزہ انسان کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عرفہ کا ایک روزہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محترم حاضرین، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم گنہگار بندوں پر۔ یقیناً ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے، کوئی علانیہ گناہ کرتا ہے، کوئی جان کر گناہ کرتا ہے، کوئی انجانے میں گناہ کرتا ہے، کوئی صغیرہ گناہ کا مرتکب تو کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب، لیکن ہم میں سے ہر انسان گنہگار، ہم میں سے ہر انسان خطا کار۔ کل بنی آدم خطا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم، جو بھی آدم کی اولاد ہے، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، وہ گنہگار ہے، خطا کار۔ تو ہم گنہگاروں کے لیے، ہم خطاکاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سنہرا موقع ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ اس عشرے کی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ان فضیلت والے ایام میں روزے رکھنے کی کوشش کریں، خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ ہم ضرور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، یا جو سب سے بڑے اعمال جو ان دنوں میں جمع کر دیے گئے ہیں، ایک بہت بڑا عمل ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ و خیرات کو گرچہ کہ ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احباب جن کا آخرت پر یقیناً ایمان ہوتا ہے اور ان دنوں میں وہ فضیلت والے کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ صدقہ و خیرات یہ وہ چیز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں انسان کی روح کو نکالتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگتا ہے کہ پروردگارا تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے کہ میں صدقہ کروں، مجھے مہلت دے دے کہ میں صدقہ کروں۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے آخری لمحات میں اللہ سے یہ گزارش کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ پروردگارا تھوڑی سی مہلت مجھے مل جائے تو میں صدقہ کروں۔ تو آپ اندازہ لگائیں صدقہ کتنی بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ صدقہ ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا، یہ صدقہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ تو یہ صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور انسان اس اعتبار سے ہم اس بات کی کوشش کریں ان 10 دنوں میں جو فضیلت والے دن ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نزدیک ان دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے، تو ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں، یا وہ اعمال جو ہم تمام کو ان دنوں میں انجام دینا چاہیے، اس میں سے ایک ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ تحلیل، تکبیر اور تحمید ہم اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 10 دن فضیلت والے تم کو مل جائیں تو تم ان میں کیا کرو، ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلندی بیان کرو، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا جو ہے تم اعلان کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے، تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عام دنوں میں تو ہم ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر ہم تکبیرات بلند کرتے رہیں، اسی طرح سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ کہہ کر ہم اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، الحمدللہ کہہ کر ہم اللہ کی تحمید بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم اللہ کی تکبیر بلند کریں، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم تحلیل بلند کریں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں بعض جو ہے تکبیرات ان دنوں کے لیے وارد ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصی طور پر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہ ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسے ہی ذی الحجہ کا ابتدائی مہینہ شروع ہو جاتا، 10 دن ہوتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گلیوں میں گزرتے ہوئے، بازاروں سے گزرتے ہوئے، اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں ان کو موقع ملتا وہ تکبیرات بلند کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، اور ان کو دیکھ کر ایک صحابی ذکر کر رہے، دوسرے ان کو دیکھ کر وہ ذکر کرنے لگتے، ان کو دیکھ کر ساری گلی سارا بازار ذکر کرنے لگتا، یہاں تک کہ بازاروں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بازار گونجنے لگتے تکبیرات کی آواز سے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ ان دنوں کو جب ہم پالیں تو ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں، تکبیرات بلند کرنے کی کوشش کریں، اجتماعی صورت اجتماعی شکل میں تو کرنا نہیں، لیکن انفرادی طور پر ہر انسان اپنے آپ میں جو ہے تکبیرات بلند کرنے کی کوشش کرے۔ ان ایام میں یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں ان ایام کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے اعمال اس میں جمع کر دیے گئے، جیسے نماز ہے، دین کا اہم رکن ہے، صلاۃ ہے، یہ اس میں پڑھی جاتی ہے، روزہ اس میں رکھا جاتا ہے، صدقہ و خیرات زکوٰۃ اس میں ادا کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا عمل جو صرف ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ حج ہے، جو صرف ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ حج ہے، کہ ان ساری عبادتوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس عشرے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، ان دنوں کو دنیا کے سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ان دنوں کو جب ہم پالیں تو اس بات کی کوشش کریں عرفہ کا دن نصیب ہو جائے تو عرفہ کے دن ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ عرفہ کے دن خصوصی طور پر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعاؤں میں سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا وخیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور لوگوں یہ بھی سن لو کہ عرفہ کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے رسولوں نے نبیوں نے جو دعا مانگی وہ دعا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا بتائی گئی، اور اس میں بھی اللہ کے نبی نے بھی مانگی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسولوں نے نبیوں نے بھی وہ دعا مانگی ہو، تو ہم اندازہ لگائیں وہ کتنی بہترین دعا ہوگی، وہ کتنی پیاری دعا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر کو یاد ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس دعا کو جانتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو ہم اس بات کی کوشش کریں عرفہ کا جو دن ہو، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہو، اس دن ہم روزہ بھی رکھیں اور اپنا سارا دن اس دعا کے ساتھ ہم گزارنے کی کوشش کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ دعا ہے جو دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو نبی نے بھی مانگی، یہ وہ دعا ہے جو نبی سے پہلے کے نبیوں نے بھی مانگی ہے، تو یہ دعا ہم کو بھی مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن کثرت سے جو ہے اس دعا کا ہم تمام کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اور بھی دعائیں ہم کریں جو ہماری ضروریات ہیں، اور اسی طرح سے اللہ سے جو مانگنا ہے ہم مانگیں، اپنی دعائیں ہم رکھیں اللہ کے دربار میں، لیکن خصوصی طور پر اس دعا کا بھی ہم اہتمام کریں عرفہ کے دن کو۔ اور عرفہ کی جب بات آئی تھی یہ بھی ہم سن لیں کہ ہم عرفہ کا دن کب منائیں، عرفہ کا دن ہم کب شمار کریں، تو اس اعتبار سے عرفہ کا دن ہم جہاں رہتے ہوں، ہماری اپنی تاریخ کے اعتبار سے ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہوگی، یعنی کہ عید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوگا اس کو ہم عرفہ کا دن شمار کریں، اس کو ہم عرفہ کا دن شمار کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو ہے عرفہ کا دن ایک دن پہلے کہیں پر منایا جا رہا ہے، ایک دن پہلے عرفہ کا قیام جو ہے حاجی کر رہے ہیں تو اسی دن ہم کریں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر احادیث میں تاریخ کے ساتھ یہ بات بتائی، 9 ذی الحجہ کا دن جب ہمارے پاس اپنے ملک میں 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوگی تو وہ ہمارے لیے عرفہ کا دن ہوگا، عرفہ کا دن شمار ہوگا، تو ہم اسی دن عرفہ
کا روزہ رکھیں گے اور اس دن جو ہے اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں گے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں ایک بہت بڑا عمل بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ دنیا کے سب سے افضل 10 دن ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دن، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن اگر کوئی ہے تو وہ یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن۔ قربانی کا دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے۔ کیوں سب سے بڑا دن؟ ہم دیکھیں دنیا کے اندر جو بقیہ ایام ہیں، جو بقیہ دن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانوروں کو کبھی کسی کے نام پر کبھی کسی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، یوم النحر کا جو دن ہوتا ہے، بقرہ عید کا جو دن ہوتا ہے، اس دن اللہ کے جانوروں کو اللہ کی راہ میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں اللہ کے جانوروں کو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے۔ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند، یہ قربانی جو عمل پیش کیا جاتا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم سے جو مطالبہ کیا گیا جانور کی قربانی کا مطالبہ ہے، وگرنہ یاد رکھیں قربانی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، قربانی کی سنت ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ لوگوں سن لو، قربانی کا جو مطالبہ کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا تھا جانور کا نہیں بلکہ ان کی اپنی اولاد کا مطالبہ کیا گیا تھا، اپنی اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اور کیسے نبی تھے، کیسے پیغمبر تھے، اللہ نے اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی قربانی کو تو روک دیا لیکن یہ سنت قرار دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں سن لو، ابراہیم تھے جو اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس واقعے کو یاد رکھتے ہوئے، اس سنت کو ادا کرتے ہوئے تم جانوروں کی قربانی دینا، جانوروں کی قربانی دینا، یہ جانوروں کی قربانی ہم پر جو ہے فرض کی گئی ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہو اس پر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک بڑے عالم دین نے یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر، کیا بڑا احسان ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو۔ ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم، اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے، ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ نبی کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا، ابراہیم سے اللہ نے اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر اللہ کا یہ احسان نہ ہوتا اور حضرت ابراہیم اپنی اولاد کی قربانی دے دیتے اور اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے تو پھر یہ بات یاد رکھیں، ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ اپنی اولاد کو قربان کرتے، اور محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے ہر مسلمان کو اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنی ہوتی۔ یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہم سے جیسے ابراہیم سے اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا، اللہ نے ہم سے اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ہم سے اللہ کے جانوروں کی قربانی کا مطالبہ کیا۔ اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود اس قربانی سے اگر پیچھے ہٹتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یاد رکھے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں دیتا،
بڑی شرم کی بات ہے، یاد رکھیں اللہ کے جانور کو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر قربان کرنے سے اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو حضرت ابراہیم کی قربانی کو یاد کر لے کہ اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، جانور کی قربانی کا مطالبہ ہے، اس سے بھی اگر کوئی انسان پیچھے ہٹے یقیناً بڑے شرم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا، اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو ولم یضحی، استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، اس کو حق نہیں ہے کہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب آئے، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتے تو پھر ہمارے عیدگاہوں کی طرف آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم قربانی کا ارادہ کر لیں، اور جب ہم ارادہ کر لیں تو پھر ایک سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو کوئی انسان ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو ان 10 دنوں میں وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، ناخن اور بال نہ کاٹے جب تک وہ قربانی پیش نہ کر دے۔ قربانی پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال کاٹے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس ابھی وقت ہے کہ ابھی ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آیا، تو ہم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ آپ کر لیے ہو وہ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ ناخن اور بال اگر کاٹنے ہوں تو ابھی کاٹ لیں چاند دیکھنے سے پہلے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، ہم کوشش کریں، ہم میں سے جو بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ جو ہے ہم قربانی ضرور پیش کریں گے۔ کیوں؟ ہم دیکھیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں ایک موبائل فون ہوتا ہے، کبھی گر جائے، ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، ہم فوری دوسرے تیسرے دن جو ہے اپنے ہاتھ میں پھر نیا موبائل فون آ جاتا ہے۔ قربانی کی اگر ہم بات کریں، قربانی کرنے کے لیے کئی طرح کے بہانے لوگ لگاتے ہیں، میں قرض میں مبتلا ہوں، میں پریشان ہوں، فلاں ہیں، اس طرح کے بہانے۔ وہی اگر میں بات کہوں فون ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، وہی پریشانی میں، وہی انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ قرضے میں مبتلا ہوں، وہی انسان جو کہتا ہے کہ تنگی چل رہی ہے، پھر 2-4 دن میں فون ضرور اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو پھر قربانی کرنے کے لیے کیوں انسان پیچھے ہٹتا ہے؟ تو اس بات کی کوشش ہم ضرور کریں کہ قربانی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، اولاد کی قربانی دینے کا مطالبہ نہیں ہے، بس جانور کی قربانی پیش کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک اس بات کا ارادہ کر لے، جو استطاعت رکھتا ہو وہ اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کروں گا۔ قربانی کے احکام اور مسائل وقت ہے انشاءاللہ جو ہے پھر جمعہ یا اسی طرح سے جو ہے دروس میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات ہوں گی۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔